مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر محبوب عالم اور میرا تعلق اورنگی ٹاؤن کرسچن کالونی غازی آباد سے ہے، اور میرا تعلق چرچ سے ہے جو لودھیکیا چرچ ان پاکستان سے۔ میں آج بڑا خوش نصیب ہوں کہ خدا نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اس مقدس ڈائس پہ آ کے خداوند کے اس مقدس کلام کو پیش کر سکوں جو خدا نے اپنے زبان مبارک سے پیش کیے۔ جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی ہی زبان بول رہے ہیں، لیکن جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہماری زبان خداوند کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ ہمارے لبوں کی باتیں، ہمارے زبان کی باتیں، ہماری بدنی باتیں خداوند اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اور آج میں خوش نصیب ہوں کہ خدا نے موقع دیا، اور میں گواہی چینل والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع کے لیے ہمیں مدعو کیا کہ ہم یہ پیغام کو دنیا کے ہر کونے میں جا کے پھیلا سکیں اور اس بات کی شہادت دے سکیں کہ خدا کا زندہ کلام ہماری زندگی میں بستا ہے اور ہم اس کو ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھٹک جائیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں ہمیشہ ان راستوں کی طرف لے کے چلتا ہے جہاں پہ خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ آج میرا عنوان ہے بلاہٹ، کالنگ۔ خدا جب انسان کو آواز دیتا ہے تو خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، نہ کہ انسان کی مرضی کے مطابق۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں زبردستی اس کام میں چلا جاؤں، لیکن جب تک آپ خداوند سے پرمیشن نہیں لیتے، خداوند سے مانگتے نہیں، تو خدا بھی آپ کی مدد نہیں کرتا۔ میں اپنی زندگی کچھ گواہی دینا چاہتا ہوں اس کلام سے پہلے۔ میں پہلے ایک عام انسان تھا، اور جب عام انسان تھا تو میں میوزیکل شو کرتا تھا، میں سنگر تھا، اور میں پروگرام بہت بڑے بڑے کرتا تھا، اور میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں خدا کے کلام کو بھی آج اس وقت پڑھ سکوں گا اور میں خدا کے کلام کو پیش کر پاؤں گا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ میں بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہو گیا تو میں ایک ایسے سٹیج پہ چلا گیا جہاں پہ میرا آنا ممکن نہ تھا، اور مجھے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اب شاید ہو سکتا ہے کہ بٹ یو ہیو نو ٹائم ان لائف۔ مجھے اکثر لوگوں کے اندر یہ بات کی آواز آتی تھی کہ اب یہ نہیں بچے گا، لیکن میں جب اس بات کو اپنی زندگی کے اندر رکھا، میں نے خداوند سے اپیل کی، درخواست کی کہ خداوند اگر تو مجھے دوبارہ زندگی دیتا ہے تو میں ضرور خداوند تیرے کلام کے لیے تیار ہوں گا، اور تیری ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر رکھ کر میں تیری منادی کے لیے، تیری خوشخبری کو لے کر دنیا کے ہر کونے میں جا کر اس بات کی شہادت دوں گا اور یہ کہوں گا کہ میرے خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اور آج میں خوش نصیب ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں یہاں پہ آ کر خداوند کے اس مقدس کلام کو اپنی زندگی کے اندر رکھوں۔ آئیے ہم اپنے اس مقدس کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم مقدس مرکز رسول کی انجیل اور اس کا دوسرا باب، اس کی 13ویں آیت سے لے کے 17ویں آیت تک پڑھیں گے۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے، جو میری آواز سن رہے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، کیونکہ جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک آواز آتی ہے، اس کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ اگر میری زندگی میں خدا کا کلام ہے تو وہ باعث برکت ہے، اور ہم اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر رکھنا چاہیے اور ہمیشہ رکھتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ آئیے ہم پڑھیں گے۔ لکھے، اور وہ پھر باہر جھیل کے کنارے گیا، اور ساری بھیڑ اس کے پاس آئی، اور وہ ان کو تعلیم دینے لگا۔ جب وہ جا رہا تھا تو اس نے حلفی کے بیٹے لاوی کو معسول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا، اور اس نے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ پس وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جان پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ یہاں پہ ہم ایک خداوند کی اس آواز کو سنتے ہیں، اور خوبصورت آواز یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو چنتا ہے، اور وہ کس طرح چنتا ہے؟ وہ خدا کا روح گائیڈ کرتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس بات کو اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں تو کلام مقدس کے اندر بہت سارے ایسے شاگرد ہیں، بہت سارے ایسے پیغمبر ہیں، بہت سارے رسول ہیں جن کو خدا نے اپنے نام دیے، جبکہ وہ نام پہلے وہ لکھ چکے تھے، ان کے ہو چکے تھے، لیکن جب کلام مقدس کے اندر جاتے ہیں تو ہر ایک کا نام ہوتا ہے۔ جیسے آج میں
مجھے میرا نام محبوب عالم ہے اور خدا نے مجھے ایک نام دیا، خدا کا خادم، کاہن، پاسٹر۔ یہ خدا کی طرف سے نام ہے، نہ کہ میرے ماں باپ کی طرف سے ہے، نہ دنیا کے کسی کے شخص کی طرف سے ہے۔ یہاں جب کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان ہو جاتا ہے کہ جب وہ چنتا ہے تو وہ انعام بھی دیتا ہے اور برکتیں بھی دیتا ہے۔ ہم خدا کے مقدس کلام کو اپنی زندگی کے اندر رکھ لیتے ہیں تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ یہاں پہ ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ ایک لاوی ہے اور وہ حلفی کا بیٹا ہے اور وہ محصول لینے والا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر آج ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ ایک محصول لینے والے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ٹیکس کلیکٹر جسے کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ چنگی پہ بیٹھتا ہے اور لوگوں سے پیسہ لیتا ہے، یہاں تک کہ ہر انسان گزرتا وہ اسے برا بھلا کہتا ہے۔ لیکن وہاں پہ ایک ڈیوٹی لگ گئی ہے اس کی۔ اگر پرانے عہد نامہ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک جماعت بنی گئی سی محصول لینے والوں کی روم کے شہر کے اندر 212 کے اندر قبل مسیح کے اندر، اور وہ دور ایسا تھا کہ وہاں پہ لوگ نکلے۔ لیکن یہاں پہ ہم ایک لاوی ایسا شخص تھا جس کا ماں باپ نے نام رکھا تھا، نہ کہ خدا نے نام رکھا تھا۔ جب وہ مردم شماری کے لیے گیا تو ایک لاوی نام رکھ دیا گیا، اور اس کی وفاداری یہ تھی کہ وہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ وفاداری کے ساتھ وہاں چنگی پہ بیٹھتا تھا۔ وہ ایک سردار بھی تھا۔ اور پیچھے بہائنڈ اگر دیکھتے ہیں تو اس کے والد صاحب حلفی نام تھا، وہ بھی ایک لیڈر اور ایک سردار تھا، وہ رومن کے اندر۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاوی نے اپنی وفاداری کو، اس کام کو کرنا شروع کر دیا۔ جب اس بات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بہت خوبصورت بات ملتی ہے، یسوع مسیح کا وہاں بھی آنا جانا ہوتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ یسوع مسیح وہاں گزر رہے تھے اور یسوع مسیح اس کو دیکھتے تھے تو وہ اپنی ڈیوٹی کا پنچول آدمی تھا اور وہ ٹیکس کلیکٹر تھا اور وہ بیٹھا ہوتا تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ یسوع مسیح نے اس کو ایک آواز دی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر تو اس بات کا ہمیں یقین ہو جاتا ہے۔ آج دور کے اندر اگر ہمیں آواز آتی ہے کہ تو میرے پیچھے ہو لے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو پیچھے دیکھنا شروع کر دیں۔ لیکن یہاں پہ لاوی کی اس بات کا اقرار ہوتا ہے اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو میرے پیچھے ہو لے۔ یہاں پہ یسوع مسیح اس لاوی کو ایک آواز دے دیتے ہیں۔ جب اس کے پیچھے ہو لیتا ہے تو یسوع مسیح اسے اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے، وہ ان کے شاگردوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی کے اندر غور کرتے ہیں کہ جب یسوع مسیح چنتا ہے تو یسوع مسیح پھر ایک شفا بھی دیتا ہے، قوت بھی دیتا ہے، طاقت عطا کرتا ہے۔ جب کلام مقدس کے اندر جاتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں اس بات کی شہادت دے دیتا ہے کہ خدا ہمیشہ ہماری زندگی کے اندر روشنی دینا چاہتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیں آگے لے کے جانا چاہتا ہے، وہ ایسا نہیں کہ ہم پیچھے رکھنا چاہتا ہے۔ آج دیکھیں بائبل مقدس سے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر ایک بھیڑ کے پیچھے چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی کی ہلاکت نہ ہو۔ وہ ہماری زندگی میں شامل ہے اور ہمیں ہمیشہ ملاؤن نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ ہماری زندگی کے اندر کام کرتا رہتا ہے اور وہ مضبوط کرتا ہے۔ جب کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے اس لاوی کو بلایا۔ جب لاوی کو بلایا تو ایک آواز آئی کہ میرے پیچھے ہو لے، اور خدا کا روح القدس اس کی زندگی میں شامل ہو گیا۔ جب اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تو خدا نے، یسوع مسیح نے جا کے اس کو اپنی آواز کے ساتھ ایک لفظ کہا، اور وہ لفظ کیا تھا؟ اس کو کہا کہ اب تو متی کہلائے گا، جس کا مطلب ہے خدا کی بخشش۔ کلام مقدس کے اندر دیکھتے ہیں ہم آگے، مقدس متی رسول کی انجیل میں دیکھتے ہیں، آئیے ہم، اور اس کے ساتھ ہم جب خدا کی آواز کو اپنی زندگی کے اندر رکھ لیتے تو ہمیں ایک مایوسی نہیں ہوتی، بلکہ خدا کے مقدس کلام کو سیکھتے ہیں۔ مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 9 باب اس کی 9 آیت کو پڑھیں گے، اور اس کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں کہ نام کیا رکھا گیا۔ یسوع نے اسے کہا، آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اسے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ یہ خوبصورت بات ہے کہ یسوع نے اس کا نام متی رکھ لیا، نہ کہ لاوی تھا، اور لاوی نہیں کہا بلکہ متی رکھا، اس لیے کہ اب وہ خدا کی بخشش میں آ گیا، خدا کے ساتھ مل گیا، خدا کا شاگرد بن گیا۔ کیونکہ جب خدا اپنی لوگوں کو چنتا ہے تو ان کے نام بھی دیتا ہے۔ اگر پیچھے ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ جب ساؤل کو بدل کے پالوس رکھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہماری زندگی میں روشنی کرتا ہے، اور وہ روشنی اس طرح ہو جاتی ہے کہ پوری دنیا میں خدا کی بلاہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے،
اور ہم مایوس نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر یہاں پہ دیکھتے ہیں، جب یسوع مسیح صلیب پہ تھے تو ایک شخص تھا وہاں پہ ڈاکو، جس کو یسوع مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ یسوع مسیح ہمیشہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے، وہ ہمیشہ بادشاہی کے لیے تیار کرتے ہیں اور وہ چننا چاہتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ زکائی کو، تو یسوع مسیح وہاں پہنچا، اس کے کہا کہ آج تیرے گھر میں نجات آئی، وہ بھی ایک ٹیکس کلیکٹر تھا، لیکن یسوع مسیح ہمیشہ ہماری زندگی میں آج اب تک ہمیشہ یکساں ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ ہمیں جدا نہیں ہونے دیتے۔ جب ہم اپنے نام لے لیتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں، تو خدا یسوع مسیح ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس لیے کہ یسوع مسیح نہیں چاہتے کہ جب میں نے تمہیں چن لیا ہے تو اب تم نے میری آواز کو سننا ہے، نہ کہ کسی اور کی آواز کو سننا ہے۔ آج خدا میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، جتنے لوگ سن رہے ہیں، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ جب ہم کلام مقدس کو سنتے ہیں تو ہماری زندگی میں روشنی ہو جاتی ہے۔ بائبل مقدس کے اندر اگر دیکھتے ہیں 39 بکس ہیں پرانے عہد نامہ کے اندر، اور اگر نئے عہد نامہ کے اندر 27 بکس ہیں، لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ 4 اناجیل کے اندر دیکھتے ہیں تو خدا نے ہمیں اپنی زندگی میں بہت ساری باتوں کو ہمیں سیکھنے کو دی۔ یہاں پہ اگر مقدس متی رسول بطور یسوع مسیح کو بادشاہ پیش کرتے ہیں، اور مقدس مرکز رسول یسوع مسیح کو یہودا کا خادم پیش کرتے ہیں، اور مقدس لوکا رسول یسوع مسیح کو بطور انسان پیش کرتے ہیں، اور مقدس یوحنا رسول یسوع مسیح کو بطور خدا کا بیٹا پیش کرتے ہیں۔ اب 4 اناجیل کے اندر اگر دیکھتے ہیں تو ہر اناجیل کے اندر خدا کے شاگردوں نے، یسوع مسیح کے شاگردوں نے اپنے آپ کو نہیں بلکہ یسوع مسیح کو بطور کسی نہ کسی طریقے سے پیش کیا۔ کبھی ہم زندگی میں اپنی سوچتے ہیں کہ ہمیں خداوند کی طرف مائل ہونا چاہیے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا ہمیشہ ہم سب کی زندگی میں آنا چاہتا ہے۔ وہ انسان بن کے آتا ہے، وہ بادشاہ بن کے آتا ہے، وہ یہودا بن کے آتا ہے، اور خدا کا بیٹا بھی ہماری زندگی میں بن کر آتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو بدلی ہو گیا، اس کا نام چینج کر دیا گیا، اس کا نام متی رکھ دیا گیا، تو خدا نے ہمیشہ خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ پھر اس نے خدا کی منادی کو دینا شروع کر دیا، پوری دنیا میں پھیلانا شروع کر دی۔ کلام مقدس تک دیکھتے ہیں، کتابوں کے اندر، بائبل مقدس کے اندر ان لوگوں کے نام لکھیں گے جو خدا سے منسلک تھے اور خداوند کے ساتھ رہتے تھے، اور شاگرد بن کے انہوں نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر رکھا۔ آئیے ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم دوبارہ اسی ٹاپک پہ آتے ہیں، مقدس متی رسول پر، جس کو خدا نے چنا اور وہ خدا کا خادم بنا، اور وہ خدا کا شاگرد بن کر دنیا کے اندر اس نے اپنے آپ کو ایک پہچان کروائی۔ اور آج میں اور آپ بھی خدا کے خادم ہیں، خدا کے شاگرد ہیں۔ خدا نے ہمیں چنا کیونکہ خدا نے ہمیں ایک نام دے دیا ہے۔ ہم کاہن کے نام سے پکارے جاتے ہیں، خادم کے نام سے پکارے جاتے ہیں، ایونجلسٹ کے نام سے پکارے جاتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیشہ ہمیں ایک نیا نام دے کر اپنی بادشاہی میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ آج میں اور آپ جب خدا کے کلام کو سن لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں خدا کا کلام ہمیشہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اس بات کی شہادت ہے کہ جب 4 اناجیل کے اندر جاتے ہیں تو 4 اناجیل کے اندر ایک ہی بات ہمیں ملتی ہے کہ یسوع مسیح آئے اور انہیں ہمارے لیے باعث برکت دی اور نجات بخشی اور معجزات دیے۔ لیکن مقدس متی رسول کی جب بات کرتے ہیں تو خدا نے ایک ایسے شخص کو چنا جو بہت ہی ٹیکس کلیکٹر تھا اور بہت ہی گناہ گار بھی کہا جاتا تھا اس کو، اور وہاں پہ ایک ایسے برے طریقے سے اس کو لفظوں کو بیان کیا جاتا تھا، لوگ کہتے تھے۔ لیکن یسوع مسیح ہمیشہ ان لوگوں کو چنتا ہے جو اسے محبت کرتے ہیں، اور خدا ہمیشہ میری ہم سب کی زندگی میں ایکول کام کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں کہ ہم جدا ہوں، وہ ہمیں جدا نہیں کرنے دیتا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں کن کن نعمتوں کی ضرورت ہے۔ اور آج میں اور آپ خداوند کی اس مقدس بات کو جب سنتے ہیں تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے، کیونکہ جب وہ ہمیں بدلتا ہے، ہمیں اپنی طرف مائل کر دیتا ہے، تو ہمارا ایمان کم نہیں ہوتا بلکہ ہمارے ایمان میں پختگی ہو جاتی ہے، اور ہم خداوند کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ہم خداوند سے محبت کرتے ہیں، ہم خداوند کے کلام کو دنیا کے ہر کونے میں لے کے جاتے ہیں،
اور خدا کا کلام ہمیشہ ہمیں رد نہیں کرتا، بلکہ ہمیں وہ لفظ، وہ باتیں، وہ خیال دیتا ہے جو ہم دنیا کے اندر جا کے اس بات کی شہادت دے سکتے ہیں کہ میرے خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے خادمین ہیں جن کو خدا نے بلاہٹ ہے، جن میں بلاہٹ ہے، خدا ان سے کام لیتا ہے، کلام مقدس کے ذریعے معجزات کرتا ہے، دعاؤں کے ذریعے معجزات کرتا ہے، کیونکہ خدا ہمیشہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمیں جدا نہیں کرتا۔ جب ہم خداوند کی آواز کو سن لیتے ہیں تو ہماری زندگی ایک خوشیوں سے بھر جاتی ہے اور خوشیوں میں ہم شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک ایمان نہیں ہے۔ میں خدا کا خادم ہوں لیکن ان کی زندگی میں وہ خدا کے خادم کی ایک آواز نہیں ہے، وہ بلاہٹ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، اکثر وہ بہت سارے خادمین سے ملاقات ہوتی ہے تو ان سے جب بات کرتے کہتے ہیں یار میں بہت ساری دعائیں دیتا ہوں لوگوں کو، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اچھا کلام نہیں کرتے، آپ اچھی باتیں نہیں کرتے۔ تو کیوں؟ کبھی ہم نے اپنی زندگی میں سوچا ہے کیا خدا ہم سے کام لینا چاہتا ہے؟ ہم نے خداؤں سے درخواست لی ہے، ہم نے خداؤں سے اپیل کی ہے، ہم نے اپلیکیشن دی ہے کہ خداوند تو ہمیں چن، اگر تیری مرضی کے مطابق تو ہمیں چننا چاہتا ہے تو ہماری زندگی میں کام بھی کر، ہم وہ کام کریں جو تو ہم سے لینا چاہتا ہے، نہ کہ ہم وہ کام کریں جو ہم اپنے مقصد کے لیے کریں۔ آج میں اور آپ خداوند کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہوئے اس بات کا ضرور اقرار کریں کہ جب خداوند ہمیں بلا لیتا ہے، ہماری بلاہٹ ہے، تو ہم خداوند کے اس مقدس کام کو جانیں اور اس بات پر اقرار کریں کہ خدا ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں رد نہیں کرتا، کیونکہ وہ میری ہم سب کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے۔ آئیے ہم اس کلام کے لیے دعا کریں گے اور خداوند سے کہیں گے خداوند تو جب ہماری زندگی میں کام کرتا ہے تو ہمیں بھی ایک نئی روشنی بخش، ایک نئی سورج کی طرح روشنی عطا کر، جو کبھی ہم پیچھے نہ ہوں بلکہ ہم مشعواؤں کی طرح اس کلام کو پھیلا کر اپنی زندگی کے اندر بہت ساری روشنیاں لے کے آئیں۔ پیار سے بڑے خداوند، زمین آسمان کے کل کائنات کے مالک، خداوند میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں خداوند کہ تو حی القیوم، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہے، تو بیر و بر کا خالق اور مالک ہے خداوند، تو رحم کرنے والا خداوند ہے خداوند، جس سے تو نے خداوند اپنے بندہ کو چنا اور خداوند تو نے اس کو لقب دیا متی کا، اور تو نے پیرا خدا اس سے کام لیا۔ خداوند جتنے خادمین کو تو بلاہٹ کے ساتھ بلاتا ہے خداوند، ان کی زندگی میں کام کر خداوند، ان کی زندگی میں وہ تیرا کلام نظر آئے پیرا خداوند، ہماری زندگی روشن ہو پیرا خداوند۔ ایسا نہ ہو کہ خداوند ہم الگ ہو جائیں بلکہ ہم پریشان ہوں، بلکہ خداوند تیرے کلام کو اپنی زندگی کے اندر رکھیں اور اس بات کا اقرار کریں کہ میرے خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جان پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔